بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برہان اسلامک وظائف کے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو برہان اسلامک وظائف چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، جس گھر میں ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی سورۃ کوثر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا جائے تو اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ پیارے دوستو، جو لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، تنگ دست ہیں، مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی اس عمل کو لازمی کر لیں۔ پیارے دوستو، سورۃ کوثر انتہائی خاص ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جس سے انسان کو دولت ملتی ہے، انسان کے ہر طرح کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے سورۃ کوثر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دی۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا آپ کا جتنا بھی بڑا کوئی مقصد ہے، کوئی حاجت ہے، آپ دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر مقصد میں 100% یقیناً کامیابی ملے گی۔ پیارے دوستو، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے فوراً بوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو رزق کے مسائل ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کو یا گھر والوں کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے تو اس کی نیت کر لیں کہ میری یا میرے گھر والوں کی یہ بیماری ختم ہو جائے۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو 11 مرتبہ ملا کر پڑھنا ہے۔ جو کوئی تنگ دست ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اس کو رزق اور دولت کی پریشانی ہے، تو وہ شخص بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھے۔ اگر فقیر بھی پڑھے گا تو میرا رب اور آپ کا رب اس فقیر کو بھی بادشاہ بنا دے گا۔ جس گھر میں رزق کی کمی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے صرف 11 بار یا رزاق اور یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا رزاق جس کے معنی ہیں بہت رزق دینے والا، اور یا فتاح جس کے معنی ہیں فتح کرنے والا۔ یہ 2 نام رب کریم کے وہ نام ہیں جو پڑھنے والے کے لیے رحمت کے دروازے کھلواتے ہیں اور سب پر حاکم ہیں۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح، ایک بار ہو گیا۔ یا رزاق یا فتاح، 2 بار ہو گیا۔ یا رزاق یا فتاح، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان 2 ناموں کو پڑھ لینا ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ کوثر کا وظیفہ۔ سورۃ کوثر تو تقریباً ہر بندے کو زبانی یاد ہے۔ یہ سورت بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کہیں پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دفتر میں موجود ہیں وہاں پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ملک سے باہر کسی کام کے سلسلے میں ہیں وہاں پر پڑھ سکتے ہیں،
یا مسجد میں ہیں وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ المختصر، آپ جہاں پر بھی ہیں آپ یہ وظیفہ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ 15 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر قرآن کریم کی ایک آیت مبارک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اس آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ کے متعلق حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ ہمارے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو آپ نے یہ آیت مبارکہ کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 2 بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں وہی درود شریف پڑھ لیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو پیارے دوستو، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھ کر فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق اور دولت سے بھی نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ تمام سوشل نیٹ ورک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے برہان اسلامک وظائف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔